بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نومی چوہان کی جانب سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں ہوں انعام الحق۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس روئے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ اللہ کی ذات انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والی ذات ہے۔ اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، اس بات پہ ہمارا یقین ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے دماغ میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سوال اٹھتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات انسان سے اتنی محبت کرنے والی ہے تو پھر اس رب کی ذات نے انسان کے لیے جہنم کے اندر اتنا سخت عذاب کیوں تیار کیا ہے؟ اور اس دنیا کے اندر بھی جو قانون اللہ نے بھیجا ہے اس میں بھی انسان کے لیے کڑی سے کڑی سزائیں ہیں۔ یہ سزائیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت کیوں رکھی ہیں؟ دیکھیں، آپ کے اللہ آپ سے بدلہ تو نہیں لے گا نا۔ آپ کسی انسان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اس کا نقصان کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ انسان آپ سے بدلہ لینے کے لیے کوئی بڑا حربہ آزمائے گا، کوئی بڑی سزا سوچے گا۔ لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ آپ تو کوئی لڑائی بھی نہیں کر سکتے، آپ تو اللہ پہ کوئی وار بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات نے انسان کے لیے یہ جو سخت سزائیں نافذ کی ہیں، دنیا کے اندر جو قانون بھیجا اس میں بھی دیکھیں، آپ کے اسلام کے اندر جو بندہ چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اور جو بندہ زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کرنے کا یہ حکم ہے۔ تو وہی اللہ کی ذات جو انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والی ہے، اس نے انسان کے لیے اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ یہ سزائیں صرف اس لیے ہیں تاکہ اس زمین کے اوپر انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو پانے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ دوسرے بندے کی عزت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جب، تو ہم اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس کہ یہ چاہیے، ہر صورت میں چاہیے، چاہے کسی کی عزت چلی جائے، حتیٰ تک کہ چاہے کسی کی جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی ذات نے انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ سخت سزائیں قائم کی ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دین اسلام مکمل دین ہے، یہ دین مکمل دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر اللہ کی ذات نے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک، اور مرنے کے بعد جو انسان کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ دین اسلام کے اندر بیان کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے، کامل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم چوری کرتے ہیں تو ہمارے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا جاتا کہ ہم چور ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ انسان چور ہے، تو سوچیں ہم اس دنیا پہ دوسروں کو منہ دکھانے کے لائق تھے بھی؟ ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ زندگی میں کسی چھوٹی سی چیز میں اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو ہم بس سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی کہ بس اللہ نے ساتھ نہیں دیا ہے، مایوسی کرتے ہیں۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو کسی بھی صورت مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ انسان کو مکمل کامل یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور قرآن کے اندر، قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی تعلیم ہے، وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ان کی پیروی اور اس کو ماننا، اس پہ چلنا، یہ سب اللہ کا قانون ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان کے لیے زندگی کے ہر معاملے کو، ہر ایک مسئلے کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ انسان غور نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی پیدائش کے بارے میں اس کے اندر موجود ہے کہ انسان کو کیسے تخلیق کیا گیا، انسان کو کیسے بنایا گیا، اور موت کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر موت کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو ہمیں صرف اس
अमर की ज़रूरत है। अल्लाह की ज़ात पे हर हाल में यकीन रखें और उसी की पैरवी करें, एक खुदा की इबादत करें। शिर्क गुनाह है और अल्लाह की ज़ात, कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं हर गुनाह माफ़ कर सकता हूँ मगर शिर्क कभी माफ़ नहीं कर सकता। इंसान को ये चाहिए कि इंसान को अल्लाह पे हर हाल में यकीन रखना चाहिए। उसकी ज़ात इंसान को आजमाइशों से गुजार सकती है मगर कभी भी वो अपने बंदे को 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाली ज़ात जो है, वो ज़ात इंसान को कभी मुश्किलात के अंदर छोड़ेगी नहीं। वो एक दिन इंसान को उन मुश्किलात से निकालेगी, उन मुश्किलात का इंसान को नेमुल बदल अता करेगी। ये हमारा ईमान है। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।